دوستو، سلام مسنون۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب اردو میں خبریں سنیے گا۔ چنئی میں اس وقت نہ بارش ہے نہ تیز ہوا چل رہی ہے، مگر کئی اور جگہوں پر اچھی بارش ہوئی ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ تمل ناڈو کو پھر سے معمول پر لانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ اس طوفان کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے، جس کی تلافی کے لیے حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حکومت کام کر بھی رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس طوفان کی وجہ سے 3 لوگوں کی موت تمل ناڈو میں ہوئی ہے اور 1000 سے زیادہ جھاڑ گر گئے، اور چنئی میں کئی ایریا میں نہ بجلی رہی نہ انٹرنیٹ رہا۔ چنئی میں کئی مقامات پر گلیوں میں پانی ہی پانی رہا۔ لوگ پھنس گئے تھے پانی کی وجہ سے، اور ان کو بوٹ کے ذریعے بچایا گیا۔ پٹالم میں بھی لوگ پریشان تھے، پانی زیادہ تھا اور لوگوں کو بوٹ کے ذریعے بچایا گیا۔ چنئی کارپوریشن اور پولیس کے ٹیم بچاؤ کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ریلیف پہنچایا گیا ہے اور پہنچائی جا رہی ہے۔ تمل کو مکمل طور پر تمل ناڈو کو معمول پر لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ ٹیموں سے مل رہے ہیں، افسران سے مل رہے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں سے مل کر تسلی دے رہے ہیں اور مدد بھی پہنچا رہے ہیں۔ اسی وقت مخالف پارٹیوں کا کہنا ہے کہ ٹھیک طرح سے مدد نہیں پہنچائی گئی اور زیادہ سے زیادہ مدد پہنچانے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ حکومت اس پر غور کرے گی۔ اور ڈی ایم کے صدر اسٹالن نے مانگ کی ہے کہ طوفان کی وجہ سے مصیبت زدہ ہر فیملی کو 5000 روپے کی مدد ملنی چاہیے۔ اس پر حکومت کیا سوچتی ہے، کیا کرنے والی ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ کورونا وائرس یہ تو ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، اس سے دنیا کو بچانے کی کوشش مختلف لوگوں سے ہو رہی ہے۔ اب خبر ہے متحدہ عرب امارات نے 8 ماہ بعد مساجد میں نماز جمعے کی ادائیگی کی اجازت دے دی ہے، مگر شرط لگائی ہے کہ ضابطوں کو اپنانا ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 30% لوگ ہی نماز ادا کر سکیں گے۔ ہاں، احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آئندہ سال حج کے لیے بھی اجازت ہے، مگر وہاں بھی احتیاط پر ہی زور دیا جائے گا۔ ہوٹلوں میں، روموں میں اور بسوں میں احتیاط برتی جائے گی۔ یہ باتیں پہلے ہی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اور عمر رسیدہ لوگوں کو اور بچوں کو بھی آئندہ سال حج کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے۔ ہمیں حکومت کی طرف سے باتیں پہلے ہی مل چکی ہیں۔ اللہ کرے کہ حج کے وقت کورونا وائرس ہی نہ رہے۔ سب کی دعا ہے، سب کی آرزو ہے، سب یہی چاہتے ہیں کہ 2021 میں حج کے وقت کورونا وائرس ہی نہ رہے۔ اگر لوگوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے، انشاءاللہ ہوگی، تو لوگ
سکون کے ساتھ حج ادا کر سکیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کی دعا قبول ہو اور لوگوں کو سکون کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ، تسلی کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملے۔ اور ایک خبر بھی ہے، امریکہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایڈوانسڈ کنٹری ہے، مگر ٹرمپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اب بھی ان کی باتیں بہکی ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ آسانی سے جو بائیڈن کی کامیابی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے پاس ثبوت ہے۔ وہ اب بھی کہتے ہیں کہ وہ چیلنج کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں انتخابی نتائج کو درست کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس اپنی بات ثابت کرنے کے لیے تمام شواہد موجود ہیں۔ ہمیں ایک اچھے جج کی ضرورت ہے جو ہمارے تمام دلائل کسی بھی قسم کی سیاسی بددیانتی کے بغیر سنیں۔ مگر امریکہ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کی باتوں میں کوئی دم نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی جو بائیڈن کی کامیابی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن ہی ان کے اگلے پریزیڈنٹ ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ کیا گل کھلانے والے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ آسانی سے نہیں نکلیں گے، مگر لوگ انہیں دروازہ بتا دیں گے، یہی لوگ سمجھتے ہیں۔ اب اخبار زرین بھی سن لیجیے۔ یہ اخبار زرین سقراط کے ہیں۔ ایک نیک آدمی کو زندگی میں یا موت کے بعد کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ 2، جس شخص نے اپنی زبان اور اپنے نفس کو قابو میں رکھا، گویا اس نے سینکڑوں آدمیوں کو اپنے بس میں کر لیا۔ 3، اپنے دوست کو اپنی خالص ترین محبت دو مگر راز نہ دو، کہیں یہ اندھا دھن اعتماد تمہیں ناک کی طرح نہ ڈس لے۔ اچھا، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔